ربیع الاول دے اندر ایک ہستی مقدس دنیا تے تشریف لے آئی جڑے پوری کائنات دے امام بن کے آئے، بلکہ امام الانبیاء بن کے آئے، خطیب الانبیاء بن کے آئے، خاتم الانبیاء بن کے آئے، صدر العلا بن کے آئے، شمس الضحیٰ بن کے آئے، مصدر مہر و وفا بن کے آئے، سر چشمہ صبر و رضا بن کے آئے۔ وہ پیغمبر ربیع الاول دے اندر ہی تشریف لے آئے۔ ربی دا معنی ہوندا ہے بہار۔ میرے پیغمبر دے آن نہ دنیا تے بہار ہی بہار آ گئی۔ آپ دے آن دا مہینہ بھی ربیع الاول تے آپ دے جان دا مہینہ بھی ربیع الاول۔ نبی علیہ السلام نو اللہ نے مبعوث فرمایا امیاں تے ان پڑھاں دے وچوں۔ اللہ کہندے نے هو الذی بعث فی الامیین، ان پڑھ ڈانگری۔ لفظ امی دا معنی ہوندا ہے ان پڑھ۔ پیغمبر دی صفت بھی امی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی۔ حدیث بھی ہے حرزا للامیین، اللہ نے منو امیاں دا نگہبان بنا کے بھیجیا ہے۔ اللہ کہندے نے اسی امیاں دے وچوں ان پڑھ ڈانگریاں دے وچوں اپنے نبی نو بھیجیا ہے۔ رسولا منہم، تھوڑے وچوں بھیجیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن پڑھن واسطے آیا، قرآن دیاں ایتاں تھانوں پڑھ کے سنان آیا، اور وَيُزَكِّيهِمْ تے تھوڑا تزکیہ کرنا ہے۔ آپ دے آن تو پہلے کی سی؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، لوکی کھلی گمراہی تھے اندر سن۔ گمراہی اس قسم دی سی، انہاں دے حالات جدو پڑے نا تے بڑے عجیب قسم دے وہ لوگ سن جڑے عرب دے اندر رہن والے سن۔ اللہ پاک نے اپنے نبی نو بھیجن واسطے دنیا دے اندر سب تو اعلیٰ شہر دا انتخاب کیتا ہے کہ مکہ جیسا شہر کائنات دے اندر کوئی نہیں۔ اللہ تھانو سارے انو مکہ مدینے دی حاضری نصیب فرما۔ آپ دے جنم والا شہر مکہ ہے تے دفن والی بستی مدینہ ہے۔ جتھے آپ دفن ہوئے نے وہ بھی پوری کائنات چو اللہ ہے، تے جتھے آپ تشریف لے آئے ہو شہر بھی پوری کائنات وچوں اللہ ہے۔ انہوں اللہ نے ہدی للعالمین کیا ہے کہ ہدایت دا منبع، ہدایت دا محور، ہدایت دا مرکز وہ مکہ ہے اور وہ دے اندر بیت اللہ ہے۔ پھر اللہ نے آپ دے قبیلے دا جڑا انتخاب فرمایا، خاندان بنو ہاشم تے قبیلہ قریش۔ خاندان بھی عرب دے وچوں سب تو آلہ، تے خاندان دا جڑا قبیلہ قریش ہے وہ بھی پوری کائنات وچوں بولو آلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جڑا قبیلہ قریش ہی نا، اینو اللہ نے بڑیاں عزتاں نال نوازے ہے۔ ذرا غور کیجئے کنیاں کو عزتاں عطا کیتیاں، خصوصیات قریشیاں دیاں سنیے۔ پہلی گل اے وے بے انہم عبد اللہ 10 سنین لا یعبدو الا قریش۔ جنہیں بھی قریشی سن وہ سارے عبادت اپنے رب دی کر دے سن۔ جنہیں بھی قریشی سن، قریش قبیلے والے عبادت کی دی کر دے سن، اپنے رب دی کر دے سن۔ بنو ہاشم جیڑا خاندان، ہاشم دا معنی ہوندا ہے مہمان نواز۔ عرب دے اندر سب تو زیادہ وسیع اور عریض جیڑا دسترخوان لگدا سی وہ بنو ہاشم دا لگدا سی۔ بنو ہاشم دے اندر قبیلہ قریش ہے۔ قریش دا میں نے عزم چ پختہ، وہ لوگ عزم دے اندر
بڑے بہت زیادہ پختہ سن. اللہ پاک دے یہ نبی علیہ السلام دا جڑا قبیلہ قریش ہے یہ سارے عبادت پہلے اللہ دی کر دے سن. تے اس تو بعد دوسری صفت بِأَنَّهُمْ نَصَرَهُمْ يَوْمَ الْفِيلِ. جدوں آیا ابرا کا بیت اللہ تے حملہ کرن واسطے ادو قریشی جڑے سن بالکل تھوڑے سن. جدوں آیا ابرا ہاتھیاں دا لشکر لے کے اللہ پاک نے قریشیاں دی مدد اپنیاں ابابیلاں نو بھیج کے کیتی. یہ دوجی خصوصیت ہے. مدد کنہ دی کیتی؟ بولو بولو قریشیاں دی. اگے آئیے فرمایا جڑے قریشی سن اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے انہاں نو عظمتاں عطا کیتیاں. پہلی گل تیسری بات ہے اللہ نے نبوت بھی قریشیاں دے اندر ہی رکھ دیتی قیامت تک. اور چوتھی گل ہے کہ اللہ نے انہاں قریشیاں نو بیت اللہ دا متولی بنا دیتا. سبحان اللہ سبحان. اگے پنجویں گل ہے کہ اللہ نے انہاں نو حاجیاں نو پانی پلان واسطے قریشیاں دا عرب دے وچوں مکے دے وچوں انتخاب فرمایا. یہ حاجیاں نو زمزم پلاندے سن. حاجی جڑے اوندے سن حج کرن واسطے انہاں دی مہمان نوازی کون کردے سن؟ اگے آئیے اللہ نے خلافت بھی قریشیاں چوں شروع کی تھی. کنے ہو گئے بولو دے صحیح. خلافت کنہ جو شروع کی تھی؟ قریشیاں دے وچوں شروع کی تھی. اور انہاں دے وچ ہی کچھ کافر سن تے کچھ مسلمان سن. قریشیاں دے اندر جڑے مسلمان ہوئے اللہ نے انہاں نو دنیا چ بھی عزتاں دتیاں تے میدان محشر چ بھی عزتاں دتیاں. ذرا غور کیجئے اللہ پاک نے قریشیاں نو کس طرح نوازے. اجے آقا علیہ السلام دنیا تے جلوہ گر نہیں ہوئے. عرب دے حالاتے نے اللہ اللہ ایک آصف تے نائلہ دو بندے سن. اے دو جنے چلے نے کتھوں؟ یمن دے وچوں چلے. یمن دے وچوں چل کے اے مکے دے اندر پہنچے. ایک دا نام اصاف ہے اور ایک دا نام نائل ہے. انہاں حرام دیاں نے آپس عاشق مشوق سن. انہاں نے میرے پیغمبر دے آن تو پہلے بیت اللہ دے اندر آن کے بدکاری کی تھی. جدو انہاں حرم مکہ دے اندر آن کے بدکاری کی تھی اللہ پاک نے انہاں نو پکڑیا اور انہاں نو پتھر دے بنا دیتا. انہاں دوہاں دے مجسمے پتھر دے بنا دیتے. لوکاں نے چوک کے انہاں نو مکے دے چوک چ رکھ دیتا. حرم تو باہر رکھیا تے جڑے مکے والے نے انہاں نے انہاں دی پوجا شروع کر دیتی. ذرا غور کرو آئے کتھوں؟ یمن چوں. بدکاری کتھے کی تھی؟ بیت اللہ دے اندر. اللہ نے انہاں نو پتھر دے مجسمے بنایا. انہاں دے پتھر دے مجسمے بنے انہاں نو چوک کے حرم تو باہر رکھیا تے مشرکین مکہ نے انہاں نو اپنا خدا بنا لیا. انی جہلیت. ان کانو من قبل لفی ضلال مبین. یہ لوگ کھلی گمراہی کے اندر سن. پھر اگلی بات نمبر 2 یہ لوگ بیت اللہ دا طواف ننگے ہی کر دے سن. یہ بھی آقا دے آن تو پہلے بیت اللہ دا طواف ننگے ہی کر دے سن. اگر تساں کپڑے لینے نے جڑے اتھوں دے مجاور نے انہاں دے کولوں کپڑے للو لے کے پا کے تسی طواف کر سکتے ہو. طواف کرن تو بعد پھر لا کے دے دیو. لیکن انہاں نے اللہ اکبر بیت اللہ دا طواف ننگے ہی کرنا شروع کر دیتا ہے. تے اللہ پاک نے آسمان دے اتوں قرآن اتاریا. فرمایا میرے پیارے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو یا بنی آدم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین.
فرمایا گل سن لو دھیان نال، بیت اللہ دا طواف ننگیا نہ کریا جے، یہ حرم دی بہت زیادہ توہین ہے۔ اے بنی آدم تسی جدوں مسجد دے اندر آنا ہے اپنے کپڑے سونے پا کے آیا کرو، تحفے کپڑے پا کے آیا کرو، زیب و زینت کر کے آیا کرو۔ اِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۔ یہ جڑے بتاں دے نام دے اُتے بڑا بڑا مال جڑا ضائع کر دے سن، اللہ پاک نے قرآن اتاریا، فرمایا کلو کھاؤ بھی تے فرمایا اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، واللہ اکبر کبیرہ، کھاؤ بھی تے پیو بھی، لیکن انہاں بتاں دے نام تے دینا نہیں، انہاں بتاں دے نام تے خرچ نہیں کرنا۔ انہو لا یحب المسرفین، اللہ فضول خرچی کرن والیاں پسند نہیں کردا۔ نمبر 3، جس بی بی دا خامد فوت ہو جاندا سی انہوں ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا جاندا سی، تو عدت اس کمرے چ پوری کرنی ہے، وہ دے متھے بھی کوئی نہیں سی لگدا۔ معاذ اللہ عورت جیڑی ہے منحوس ہے، یہ دا خامد فوت ہو گیا، عدت دی لمٹ بھی نہیں سی، اس بی بی نو اس کمرے چ کھانا دیتا جاندا سی، اوتھے ہی انہیں پیشاب کرنا ہے، اوتھے ہی پخانہ کرنا ہے، اسے کمرے چ رہنا ہے۔ محدثین نے لکھیا وہ دیکھو اینی بو دی سی، اگر کوئی اونڈن والا پرندہ اتھوں دی لنگ جاندا سی وہ دی بدبو دی وجہ تو مر جاندا سی۔ آمینہ دے لال تو پہلے دی گل کر رہے ہیں، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے عدت مقرر کر دیتی، فرمایا جیڑی بی بی دا خامد فوت ہوئے گا وہ دی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، وہ نہائے گی بھی، کپڑے بھی بدلے گی، لیکن میک اپ اپنے آپ کو بنا سنور کے نہیں رکھے گی، اس گھر دے اندر رہے گی۔ اگر کوئی مجبوری بن گئی ہے، دنے جانا پہ گیا، جائے گی، رات اس گھر چوں گزارے گی۔ 4 مہینے 10 دن عدت میرے پیغمبر نے مقرر کر دیتی۔ دوسری بی بی فرمایا جنہوں دا خامد طلاق دے دیندا ہے، عرب دے اندر کی سی جنہوں خامد نے چھڑ دیتا ہے انہوں نے نکاح ہی کوئی نہیں سی کردا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مطلقہ دی عدت جڑی ہے 3 طہر 3 حیض 3 مہینے میں، وہ 3 مہینے گزارن تو بعد اگر وہ دا خامد پہلیاں 2 طلاقاں تے صلح نہیں کردا، وہ اپنا عدت گزارن تو بعد نکاح کر سکتی ہے۔ اگر کوئی عورت کھلا نہیں دی ہے، کھلے دی عدت 1 مہینے، یہ سارا نظام میرے پیغمبر نے آن کے سیٹ کیتا ہے عرب دا۔ اگے عرب دے اندر منڈیاں لگ دیاں سن نبی دے آن تو پہلے، جی میں ساڑھے ڈنگران دیا منڈیاں نہیں لگ دیاں، اس طرح کوئی اپنی ماں ویچن واسطے آ رہا ہے، کوئی اپنی بہن فروخت کرنے واسطے آ رہا ہے، کوئی اپنی بیٹی فروخت کرنے واسطے آ رہا ہے، کوئی اپنی بیوی ویچن واسطے آ رہا ہے۔ عرب دے اندر یہ منڈیاں لگ دیاں سن عورتاں دیاں، اور عورت نو پیر دی جتی سمجھا جاتا سی۔ آج میں ساڑھے نہیں کئی موجودہ معاشرے بھی جاہل ہے، بیوی پیر دی جتی ہے پوری آئی ٹھیک نہ آئی نہیں تو لا کے سوڑ چھڑو، آندے نے کہ نہیں؟ وہ بولو تو صحیح، آندے نے نا؟ اللہ میری توبہ میری توبہ۔ جس عورت نو پیر دی جتی کہہ رہے ہیں ماں بھی ہے، تیری بیٹی عورت نہیں، تیری بہن عورت نہیں، یہ عورت دے زمرے چبار نے۔ آمینہ دے لال جلوہ گر ہوئے، آپ نے فرمایا اے عورتاں منڈیاں دا مال نہیں، اے عورت اپنے ماں باپ دے گھر چ پیدا ہوندی ہے، ماپیاں دے جگر دا ٹکڑا بن جاندی ہے، اے عورت جوان ہوندی ہے، پراواں دی غیرت بن جاندی ہے، اس عورت دی شادی ہوندی ہے، خامد دی عزت بن جاندی ہے۔ اللہ شادی تو بعد جدو بچی بچہ دیندے نے پھر اے ہی عورت ماں بن جاندی ہے، جدو ماں بندی ہے اللہ دے قدمہ تھلے اپنی جنت نشاور کر دیندے نے۔ میرے پیغمبر دے آن تو پہلے 360 خدا سن جڑے بیت اللہ دے اندر نصب کیتے سن، لات منات عزا حبل،
یہی جڑے خدا سن قوم نوح دے سن، انہاں لوکاں نے اللہ اکبر انہاں الہاواں دی پوجا کرنی شروع کر دیتی۔ 300 خدا، ہر قبیلے دا، ہر برادری دا، ہر انسان دا وکھرا وکھرا خدا ہے۔ آمینہ دے لال دنیا تے آئے، میرے پیغمبر نے اعلان کیتا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ ویکھو نا گھوڑے دے، عرب دے اندر ایک کھیل سی جویں آج کل کبڈی ہے، کرکٹ ہے، ایویں گھوڑے دوران چ مقابلہ ہوندا سی۔ نبی دے آن تو پہلے نا گھوڑے دوران دے اندر جدا گھوڑا اگے ننگ گیا ہے او دے تو لڑائی ہوئی، قتل و غارت دا بازار گرم ہو گیا ہے، ہر بندہ ہر بندے نو قتل پیا کردا ہے۔ قتل عام سی، زنا عام سی، چوری عام سی، ایک دوسرے دا حق کھادا جاندا سی، ایک دوسرے نو ماریا جاندا سی۔ جڑے وڈیرے مالدار سن انہاں دا راج سی مکے دے اندر، عرب دے اندر۔ جگاں دے پیر تشریف لے آئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ عرب جس پر برسوں سے تھا جاہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، اور ایک آن میں سوتی بستی جگا دی۔ پڑا ہر طرف یہ گل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایک صحابی میرے پیغمبر کو آندا ہے، انہیں کلمہ پڑھیا ہے، آندا ہے محبوب جی جدو تسی پہلے نہیں سو آئے میرے حالات سن، میں ایک سفر دے اتے جا رہا ہاں تے میرا خدا مینوں گھر چ بھول گیا، نال کھڑنا یاد نہ رہا، جس رب دی میں پوجا کرنا سا ہویا اس طرح مو خدا گھر رہ گیا ہے، راہ چ عبادت دا ٹائم ہو گیا ہے، میں اپنی آپ ہی خود پیشاب کرنا، مٹی گلی ہو جاندی ہے، میں او دا رب بنا کے انہوں پوجنا شروع کر دینا۔ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی تھی اندر یہ لوگ سن۔ آندے نے میں رب اتھے ہی سٹیا محبوب جی، تے پھر اگے گیا، اگے پھر عبادت دا ٹائم ہو گیا، میری اٹھنی نے پیشاب کیتا، میں او دا رب بنایا، انہوں پھر پوجنا شروع کر دیتا۔ تے محبوب جی ان تنہائی چ مینوں یاد آندا ہے نا، جدوں دا تہاڈا کلمہ پڑھیا توحید قبول کیتی ہے، سونیا جدوں یاد آندا ہے میں تنہائی چ بڑا رونا۔ تسی فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تسی فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ فرمایا محبوب جی کلمہ پڑھیا ہے، جہلیت دا زمانہ یاد آندا ہے، مینوں دسو میرے رب نے اتنا بڑا گناہ معاف کیتا ہوئے گا کہ نہیں؟ جگاں دے پیر فرماندے نے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا میرے پروانیاں جدوں تا تو کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ نے تیری سابقہ زندگی دے گناہاں تے معافیاں دے کلم پھیر چھڑے نے۔ میرے پیغمبر اجے دنیا تے آئے نہیں، آ نظرہ غور کر، آمینہ دے لال دنیا تے تشریف نہیں لے آئے، تے سردار عبدالمطلب جڑے نے انہاں نوں ایک دن خواب آندا ہے۔ یہ سردار عبدالمطلب کون نے؟ نبی دے دادا جان۔ اللہ نے انہاں نوں 10 بیٹے عطا کیتے، 10
سبحان اللہ. تے انہاں نوں نا ایک دن خواب آیا, دو قبیلے سن آباد, ایک قبیلہ بنو جوہرم تے ایک قوم عمالقہ, یہ دو سن. انہاں دوواں دی آپس لڑائی ہوئی تے جڑے یہ قوم عمالقہ والے سن نا, انہاں زمزم دے کنویں چ سونا سٹیا جنہ ہے سی, ہور بھی چیزاں انہاں سٹیاں, زمزم دے کنویں نو پور کے چلے گئے. کئی سال تک اس زمزم دا کنواں جڑا ہے انہوں تلاش کرتے رہے قریش مکہ, لیکن وہ ملے نا. تے اللہ پاک نے انتخاب فرمایا سردار عبد المطلب دا. سردار عبد المطلب نو خواب آندا ہے, فرمایا جاندا ہے احفر البرا, اے جڑا برا ہے نا اینو کھود. سردار عبد المطلب نے خواب آئی جی گھر چھڑی. دوسرے دن آندا ہے احفر المضمونا, اس طرح کرو نا اے جڑا مضمون ہے اینو تسی کھودو. اللہ اکبر کبیرہ. سردار عبد المطلب پھر پریشان نے. تیسرے دن خواب آندا ہے احفر زمزما, اے جڑا زمزم دا کنواں ہے اینو کھودو. سردار عبد المطلب فرماندے نے زمزم دا کنواں تے پتہ کوئی نہیں کیتے وے. پھر خواب آندا ہے یہ جڑا زمزم دا کنواں ہے, اللہ اکبر کبیر, اللہ تھانوں سارے نوں زمزم پہ آئے. فرمایا جڑا زمزم دا کنواں لا تنزف ابدا ولا تزم نسکل حجیج الاعظم, یہ جڑا زمزم دا کنواں اے دا پانی خراب بھی نہیں ہوئے گا, اے دا پانی بدبودار بھی نہیں ہوئے گا, اے پانی مکے گا بھی نہیں, قیامت تک انہوں حاجی پیندے رہیں گے. زمزم لے کے انہیں آنا سی کراج, بولتے نہیں. کنے کنے سال پہ آ رہی ہیں, بولو. میرے گھر 2009 دا تھوڑا جا پانی پیا ہی, 2009 چ میں حج کر بھائی صاحب, وہ ماشاءاللہ اجے بھی اوویں سی. کنے سال ہو گئے نے لیکن خراب نہیں ہویا اور مکدا بھی نہیں. کنا پانی حاجی لے آندے نے, کنا اتھے حرم چ پیتا جاندا ہے, کنا مسجد نبوی جاندا ہے. زم زم رک جا رک جا, اما حاجرہ نے کیا سی زم زم رک جا. ایسا زمزم آکھیا ہے کہ 2009 چ نہ پیپ لائن پائی پی اتھوں مکے چوں پانی زمزم دا ڈائریکٹ ہی پہنچانا ہے مدینے چ. 3000 فٹ تو جڑیاں موٹراں کھچدیاں نے نا پانی وہ لائیاں گئیاں, لیکن زمزم دا پانی حرم دی تو جو باہر نہیں کر سکیاں. ہن ٹینکر نے جنہ دے پیچھے لیا موئے زمزم, ٹینکراں دے ذریعے جاندا ہے, حاجی پی رہے نے, مکدا نہیں تے سکدا بھی. اللہ تھانوں سارے نوں زمزم پڑھا. پانی پین والا زمزم دائے, اے شربت سندل کس کم دائے, پانی پین والا زمزم دائے. سن پسروری دے کولوں اے شربت بزوری کس کم دائے, پانی پین والا زمزم دائے. مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں. اللہ مانن نو جی کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں. دل لگدا نہیں پاکستان اندر, میری جان مدینے دی جان اندر. وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر, جا زیارت پاواں مدینے دیاں. آؤ نا سردار عبد المطلب نو خواب آندا ہے, اپنے بیٹے حارس نو لیندے نے تے نال ہی خواب چ دسیا جاندا ہے اے جتھے سفید پراں والا کوا بیندا ہے, اللہ اکبر, جتھے کیڑیاں دا بہو نے, کیڑیاں بہت زیادہ نے, بلا نے, ایتھے ہی زمزم دا لوہے دی کدال لیندے نے. بیٹے حارس نو نال لیا ہے, آن کے کنواں کھودنا شروع کر دیتا ہے. کنویں دے وچوں سونے دے ہرن نکلدے نے, سونے دیاں چیزاں نکلدیاں نے. اللہ اللہ. تے جڑے قریشی نے دوسرے تیسرے نے وہ سردار عبد المطلب نو مذاق کردے نے. سردار عبد المطلب تے لگدا صحیح نہیں رہا, ایویں ہی کھودی جاندا ہے.
کتھوں زمزم دا کنواں لبنا ہے؟ وہ تے اننے سال ہو گئے نے، وہ تے غائب ہو گیا ہے۔ سردار عبد المطلب نے کھودیا ہے، کنواں نکل آیا ہے۔ سارے قریشی آندے نے اے سونا ساڈا ہے، اے چیزاں ساڈیاں نے، اے ہرن ساڈے نے۔ اللہ 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 قرا پایا جاندا ہے۔ سردار عبد المطلب آندے نے قرا پا لینے ہاں، نہ میرے تے نہ تھوڑے قرے چ جدا نام نکلے گا، یہ وہ چیزاں انہوں مل جان گیاں۔ قرے دے اندر پہلا قرا نکلدا ہے تے بیت اللہ دے نام نکلدا ہے۔ وہ جڑے سونے دے ہرن نے او دا بیت اللہ دا سونے دا دروازہ بنا دیتا جاندا ہے۔ سب تو پہلے سونے دا دروازہ سردار عبد المطلب نے بنایا۔ پھر قرا ڈالیا جاندا ہے، باقی سونا بھی جیڑا ہے وہ سردار عبد المطلب دے نام نکل آندا ہے۔ یہ قریشیاں نے دوسرا مطالبہ انہوں نے شروع کر دیتا ہے، اے جڑا کنواں زمزم دا ہے یہ دے تے قبضہ ساڈا ہے، یہ ساڈا قبضہ ہے دے تے۔ سردار عبد المطلب آندے نے نہیں، اللہ نے مینوں دسیا خواب دے اندر، لہٰذا یہ کنواں میرا ہے، یہ دیتے قبضہ میرا رہے گا، تسی زمزم پینا تے پیو، میں تھانوں روکدا نہیں۔ کہنے لگے نہیں نہیں ایویں نہیں ہونا۔ فرمایا شام دے اندر ایک کہنا ہے، وہ دیکھو فیصلہ کرا لینے ہاں، وہ فیصلہ جدے حق چ کر دے گی، یہ پھر اس تو بعد زمزم دا کنواں اودہ ہی رہے گا۔ سردار عبد المطلب تے پورا قافلہ اونٹاں دے اوتے چل پیندا ہے، راہ دے اندر جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اینا سارے جڑے نے انہاں نوں پانی نہیں ملدا، انہاں نوں کھانا نہیں ملدا، ایک ایک کر کے فوت ہوندے جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سردار عبد المطلب جڑے نے انہیں ویکھیا خواب آیا ہے، سارے مر گئے نے۔ کہنے لگے ہن مرتے جانا ہی ہے، کھان تے پین نوں کچھ نہیں ملدا پیا، مر جانا ہے۔ بہ کے مشورہ کر دینے اس طرح کرو جڑا مرد آ جائے انہوں قبر چ سٹ کے وہ دیتے مٹی پاندے جاؤ، اس طرح سارے دفن ہو جان گے، ایک بندے دی لاش جڑی ہے باہر رہے گی۔ رات دا ٹائم ہے، اللہ پاک نے سردار عبد المطلب دی اونٹنی دے قدماں دے وچوں پانی جاری کر دیتا۔ فیصلہ ہو گیا، سارے من گئے سردار عبد المطلب زمزم دے کنویں دا مالک تو ہی ہے۔ سردار عبد المطلب بھی کہنے لگے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے، ہن میں ہی دا مالک ہاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ سردار عبد المطلب جڑے نے واپس آندے نے، ہن کنواں جڑا ہے سردار عبد المطلب دے کول ہے، تے سردار عبد المطلب نے نظر مان لئی اللہ مینوں پتر دے گا، میں انہاں پتراں دے وچوں ایک پتر اللہ دے رستے ہی ذبح کر دیاں گا۔ اللہ نے پھر 10 پتر دیتے، 10۔ تے سردار عبد المطلب دی شادی کتھے ہوئی؟ مدینے۔ سبحان اللہ، جتھے مسجد قباء ہے نا اوتھے شادی ہوئی حضرت سردار عبد المطلب دی۔ مسجد قباء دے کول نبی دے نانکے سن، اور انہاں نانکیاں نے پھر پیغمبر دا استقبال کیتا ہے۔ جدو آپ گئے تو پہلو کتھے گئے؟ مسجد قباء دے نال ایک مسجد سجدہ ہے، چھوٹی جی مسجد ہے، اتھے نبی علیہ السلام نے فجر دی نماز پڑھائی، زور دی نماز قباء چ پڑھائی، لوکاں نے استقبال کیتا۔ نبی علیہ السلام استقبال ویکھ کے مسکرائے، عرشاں دے رب نو جلال آیا، فرمایا تسا میرے نبی نو مسکرایا، میں تھانوں قیامت تک پروٹوکول دیتا ہے، جڑا مسجد قباء چ 2 نفل پڑھے گا میں انہوں عمرے دا ثواب عطا کر دیا۔ ذرا غور کیجیے، پیغمبر دے مسکران نہ رب کی ناراضی ہو ہے۔ اللہ نے تو انہاں انصاریاں نو بھی عظمت دے چھڑی جنہاں نبی نو رہن واسطے مدینے چ جگہ دیتی۔ نبی نے پوری زندگی کیا اللہم اغفر الانصار، اللہ میرے انصاریاں نو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ سردار عبد المطلب نو اللہ نے کنے پتر دیتے؟ یہ 10 پتر جوان ہوئے۔ انہاں دے اندر ایک پتر ہے جدا نام عبداللہ۔ سبحان۔ سردار عبد المطلب نے 10 پتران نو بٹھا لیا، فرمایا پتر میں نظر منی سی اللہ منو کنویں دا وارث بنائے گا، میں ایک پتر اللہ دے راہ چ ذبح کر دیاں گا۔
دسو کنے ذبح ہونا ہے؟ دسے ہی کہنے لگے ابا جی آہ سارے ہی ذبح ہونا ہے. ہن آج کل دا پتر ہوندا انہیں کہنا ابا آپ ہی ذبح ہو یا سانو جو کرنا ہے. بولتے نہیں. اللہ اللہ دسے ہی کہنے لگے بھی یک زبان کہنے لگے اسی ذبح ہونا ہے. ایک آندا میں ہونا ہے، دوجا آندا میں ہونا. فرمایا گیا بھی قرا پالو. قرا پایا تے نام پیغمبر دے بابا عبداللہ دا نکلیا جدے بارے چ کاہنہ نے بات کہی سی عبداللہ نو ذبح نہیں کرنا. جڑے موجودہ کاہن سن انہوں نے کہا سی عبداللہ نو ذبح نہیں کرنا. ہن کی ہوئے گا؟ پھر ایک کہنا سی وہ دے کو گئے کہنے لگے اس طرح کرو، ایک پاسے عبداللہ دا نام رکھو، دوجے پاسے 10 اونٹ دی پرچی پاؤ. جتھے عبداللہ دا نام نہیں نکلے گا انہیں اونٹ تو ذبح کرنے نے. 10 تے عبداللہ دا نام نکلیا، 20 تے 30 تے 40 تے 100 اونٹ جدو مکمل ہویا نا تے اوتھے جا کے پھر عبداللہ دا نام نہیں نکلیا. فرمایا ہن عبداللہ دے نام دا تو کنے اونٹ ذبح کرنے نے؟ 100 اونٹ ذبح کیتے سردار عبد المطلب نے. تے قتل دی دیت کنی ہے؟ 100 اونٹ. جڑا بندہ قتل کردا نا وہ دی دیت کنی ہے؟ 100 اونٹ. ہن نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ذبیحین دا بیٹا ہاں، اللہ نے میرے بابا عبداللہ دی قربانی بھی قبول کر لئی، اللہ نے میرے اسماعیل دادے دی قربانی بھی قبول کر. اسماعیل بھی ذبح واسطے تیار ہوئے، میرا بابا عبداللہ بھی اللہ دے رستے ذبح ہون واسطے تیار ہوئے.